السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں؟ آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ عثمانی کون تھے جنہوں نے خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھی اور آدھی سے زیادہ دنیا پر تقریباً 700 سال کے لگ بھگ حکومت قائم کی۔ کیا امریکی بے یہ بھول پائیں گے کہ جب وہ سلطنت عثمانیہ کو جزیہ ادا کرتے تھے، کیا فرانس یہ بھول سکتا ہے کہ اس کی حیثیت عثمانیوں کے سامنے ماتحت جیسی تھی اور عثمانی سلاطین کی بےحد تعظیم کرتا تھا اور ان سے مدد طلب کرتے تھے؟ اور وہ دن کیا یہ فرانس بھول گیا ہے؟ مطلب فرانس خلافت عثمانیہ کے سامنے غلاموں کی طرح جا کے پیش ہوتا تھا، اور اب آج فرانس کہتا ہے کہ میرے جیسا کوئی ہے نہیں ہے۔ کیا یہ فرانس بھول گیا ہے؟ آسٹریا اور ہنگری عثمانی غلبہ بھول سکتے ہیں کیا؟ انگلینڈ بھول سکتا ہے کہ مارکا کوت میں ان کو عثمانیوں کے ہاتھوں ذلت آمیز شکست ہوئی تھی؟ اپنے 13,000 فوجی قید کروا چکا تھا۔ نیوزی لینڈ، آسٹریا، فرانس، انگلینڈ قلعہ جناک میں اپنی شکست بھول سکتے ہیں؟ پورا یورپ کبھی نہیں بھول سکتا جب وہ اپنے پڑوس کی اسلامی سلطنت سے کانپتے تھے۔ لہٰذا دنیا کی ہر ریاست کے ساتھ عثمانیوں کی شاندار تاریخ دہرائی جائے گی۔ اس سے پہلے وہ کہ ایسی عظیم تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کریں، اپنے بچوں کو سکھائیں کہ آج کا مغرور یورپ کیسے عثمانی مسلمانوں کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کرتا تھا، اپنا سر جھکاتا تھا۔ یعنی خلافت عثمانیہ جو کرلس عثمان اور ارطغرل غازی ڈرامہ ہے، یہ ایک انہوں نے اسی سیم ہسٹری کو دہرایا ہے، اور آپ دیکھیں اپنے بچوں کو بھی بلکہ دکھائیں۔ اس کے اندر انہوں نے مارکا کوت کے اندر جو 13,000 فوجی انگلینڈ کے قید کیے تھے، اور اس کے علاوہ پورا امریکہ اور یورپ خلافت عثمانیہ سے کانپتا تھا۔ اور آج بھی یعنی خلافت عثمانیہ کا جب نام ان کو یاد آتا ہے، آج ان کے بچوں کو یہ چیزیں پتہ ہیں، اور ہمیں افسوس ہے کہ ہمارے آج کے لیڈر اتنے منافق اور ان کے اندر وہ اللہ سے کم، نعوذ باللہ، امریکہ سے زیادہ ڈرتے ہیں، امریکہ کو اپنا آقا مانتے ہیں، اور ذرا سا کوئی ہوتا ہے فوراً امریکہ کی گود میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یعنی لیڈرشپ پاکستان میں کرتے ہیں، حکومت یہاں کرتے ہیں، لیکن اجارہ داری امریکہ کی پاکستان میں قائم ہے۔ تو بہرحال یہ اس قابل کہاں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کا کوئی لیڈر عطا فرمائے جو دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کر سکے۔ یہ تو منافقین کا سارا ٹولہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ سعد رضوی نے فرانس کے سفیر کو یہاں نکالنے کا تقاضا کیا تھا، یعنی انہوں نے گستاخی کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، جو کہ ہمارا ایمان ہے۔ ایز اے مسلمان ہمیں بالکل یہ برداشت نہیں کرنا چاہیے، چاہے ہمیں اپنی جان بھی کیوں نہ قربان کرنی پڑ جائے۔ لیکن عمران خان صاحب نے یہ بولا تھا کہ ہم فرانس سے اپنے تعلقات ختم نہیں کر سکتے، یعنی ایک سفیر کو اگر ہم بھیجیں گے تو دنیا میں ہم تنہا رہ جائیں گے۔ لعنت ہے ایسی سوچ پہ اس کی۔ اور دوسری بات یہ کہ بجائے اس کو نکالنے کے، اس نے کئی مسلمانوں کا خون بہا دیا اور ان صاحب کو جو ایک سچے عاشق رسول قید و بند کے اندر ڈال دیا۔ اور دوسرا آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ لوگ اتنا کانپتے ہیں یورپ سے، اس طرح سے پہلے عثمانیوں سے، یعنی جب سلطنت عثمانیہ قائم تھی، یورپین جو کرسچن سلیبی جو یہود تھے، یہ مسلمانوں سے کانپتے تھے۔ تو خیر یہ تاریخ ہے، امریکیوں کو، ان یہودیوں کو اور ان سب کو یاد رکھنی چاہیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ وہ وقت آئے گا، مسلمانوں کا ایک عروج آئے گا۔ اور چھوٹی سی مثال آپ افغانستان کو دیکھ لیں، افغانستان نے امریکہ کو دھول چٹا دی، ذلیل کر کے ان کی کتے والی کر کے وہاں سے ان کو بھگایا ہے، یہاں تک کہ بھاگتے ہوئے وہ اپنا سامان بھی چھوڑ کے بھاگ گئے۔ یعنی ان کو یہ بھی نہیں تھی کہ وہ یہ کہتے تھے ہمیں کسی طریقے سے نکالو۔ فوجیوں نے خودکشیاں کی ہیں اور وہاں جا کر انہیں باقاعدہ استعفے دے دیے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ایک چھوٹی سی مثال لے لیں۔ افغانی کون تھے؟ افغانیوں کا ایک اللہ پہ ایمان تھا، وہ اس سپر پاور پہ ایمان رکھتے تھے جس نے پوری دنیا بنائی ہے، اور اس لیے جس سپر پاور نے پوری دنیا کو تشکیل دی ہے، جس کا ایمان اس پہ ہو، تو اس کو یہ کیا جھکا سکتے ہیں؟ اس کو اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں جھکا سکتا۔
اور یہ بلکہ انہوں نے امریکیوں کو ذلیل کر کے وہاں سے بھگایا ہے، جبکہ امریکہ کے پاس جدید اسلحہ، ہمارا میڈیا اور نام نہاد صحافی اور بڑے بڑے جو اس وقت لکھتے تھے کہ امریکہ کے پاس ایسے ڈرون ہیں کہ وہ زمین کے اندر پڑی ہوئی سوئی کو بھی اسکین کر لیتے ہیں، اور ایسے مطلب ویپنس ہیں کہ جو غاروں کے اندر آکسیجن ہے اس کو سک کر لیتے ہیں، اور غاروں کے اندر جو لوگ ہیں وہ مر جاتے ہیں۔ کون لکھتے تھے؟ یہ ہمارے ہی یہاں کے نمائندگان لکھتے تھے، تاکہ جو ہمارا میڈیا تھا یہ بتاتا تھا یہاں کی عوام کو، تاکہ عوام ڈرے، خوف کے اندر مبتلا ہو، اور مشرف صاحب نے یہ ان کو اور شہ دی ہوئی تھی تاکہ جتنا پروپوگنڈا ہو سکے مسلمانوں کے اندر خوف و ہراس پھیلانے کا اتنا کرو۔ یعنی یہ اتنا ڈراتے تھے اپنے لٹریچرز کے اندر اور اپنے کالمز میں یہ لکھتے تھے کہ امریکہ کے پاس مطلب ایسے ایسے ہتھیار ہیں اور ایسی ایسی چیزیں ہیں کہ بس اگر امریکہ چاہے تو وہ چلتے ہوئے آدمی کے اوپر پھینک کر اس کا ڈی این اے چیک کر کے کہ یہ دہشت گرد ہے یا نہیں ہے، وہ اس کو مار دیتے ہیں۔ اور پھر ہماری جو عوام تھی، سادی عوام ہے، وہ بڑے حیران ہوتے تھے، جی امریکہ تو سپر پاور ہے، واہ واہ جی سپر۔ تو کہاں گئے ان کے وہ ہتھیار، کہاں گئے ان کے وہ جو غاروں کے اندر سے گیس کو ختم کر دینے یعنی آکسیجن کو ختم کر دینے والے ویپنس، کہاں گئے وہ ان کے ڈرون جو انسان کو مطلب وہ نیچے جن کو سوئی تک نظر آ جاتی تھی اور ان کو یہ بھی پتہ چل جاتا تھا کہ کون سی چیز کہاں رکھی ہوئی ہے، کہاں گئے وہ ان کے سارے ویپنس جس کے مطلب جو ہمارے میڈیا نے عوام کو ڈرا کے پاگل اور بیوقوف 20 سال تک بناتے رہے۔ آج وہی طالبان انہی گنوں سے لڑے ہیں، کیوں نہیں ان کو یہ ختم کر سکے؟ چونکہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد تھی۔ تو لہذا یہ ایک بہت بڑا سبق ہے، اس سے ہمیں بہت کچھ حاصل کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو بر وقت مل سکے، اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی و ناصر۔